بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. اور یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہے ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں. یتبارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون. فرمایا لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دیں. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے پھرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شایع ہیں. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے بدتر صفات ہیں. وہ یہ تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. محترم سامعین، اللہ پاک یہاں اللہ کے نافرمان مشرکین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آج کے زمانے میں بھی دیکھو، حالانکہ یہ مشرکین کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکین. تھوڑی سی نسبت کو دیکھو، آج کا مشرک اس کے اندر بھی خصلت ہوئی ہے. اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کبھی تو ان کی عادت یہ ہوتی ہے پیروں فقیروں کو بتوں کو منسوب کر دیتے ہیں اللہ کی طرف. یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ کے الچی ہیں، اللہ کے سفارشی ہیں. جیسے آج کا مشرک بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے جی کہ انہوں نے تو بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں، ساڈی سندا نہیں، انہاں دی مڑیندا نہیں. حالانکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا. وہ میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ اساڈی سندا نہیں، انہاں دی مڑیندا نہیں. یہ اللہ کے سفارشی ہیں. فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور کبھی تو یوں کہتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں
نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے ذرا پوچھو، اللہ کی طرف فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر منسوب کرتے ہو، اور کبھی کہتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ جیسے یہودیوں نے کہا تھا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کبھی تو عیسائی یوں بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ تین خدا ہیں، ایک بذات اللہ، دوسرا حضرت بی بی مریم اللہ کی بیوی نعوذ باللہ معاذ، تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ۔ میرے محترم یہاں میں ایک بات کرتا جاؤں، غالباً 25 دسمبر کا دن آتا ہے، عیسائیوں کا ایک برتھ ڈے منایا جاتا ہے جس کو کرسمس کہتے ہیں، مسلمان بھی وہاں شریک ہوتے ہیں۔ اگر روکا جائے یا تم کیوں وہاں جاتے ہو، آگے سے مسلمان کہتے ہیں بتاؤ حضرت عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے تو ہیں، لیکن ایک منٹ کے لیے سوچو، جو تصور حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ رکھتے ہیں ہم وہ نہیں مانتے۔ وہ تصور کیا رکھتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تصور یہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، وہ آج پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، جز خدا نہیں ہے۔ جو تصور وہ کرتے ہیں ہم تو اس حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم اس عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس لیے فرمایا گیا ان کی خوشی میں شریک ہونا کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اور ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ مشرکین ایسے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو فرشتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب ذرا ان سے پوچھئے اپنے لیے لڑکے منسوب کرتے ہو اور میرے لیے لڑکیاں منسوب کرتے ہو، ذرا وہ حالت تو دیکھو نا، جب تمہارے گھر لڑکی پیدا ہو جائے تم اپنا منہ چھپاتے ہو، باہر نکلتے ہوئے شرماتے ہو کہ کوئی مجھے یوں نہ کہے کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور تم یہ بھی آر سمجھتے ہو کہ میرے دروازے پہ کوئی دلہا بن کے آئے، اور میں ایسے جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر۔ فرمایا جس حقیقت کا اللہ نے تمہیں بتایا بھی نہیں ہے، فرمایا یاد رکھو وہ وقت آئے گا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلیٰ وہو العزیز الحکیم۔ فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے پوری باتیں شایع ہیں، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ میں جو صفات تم اللہ کے ساتھ اس طرح کی منسوب کرتے ہو اللہ پاک ان سے مبرہ ہے، اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، میں میرے محبوب آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ اس کو
نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ پاک جو اللہ کے ساتھ یہ منسوب کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی گھڑی ہوئی باتوں سے مبرہ ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی